بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسٹر اکبر یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، آج ہم گفتگو کریں گے اس حوالے سے کہ جب ہمیں چھوٹے چھوٹے مسئلے درپیش ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آتی ہیں تو ہم اداس ہو جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اس کے حل کی طرف جائیں گے کہ اس کو ہم کیسے ختم کریں، اس مسئلے کو کس طرح ہم اپنی پریشانیوں کا سامنا کریں اور ان کو ختم کریں، ان کا سد باب کریں۔ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنی پریشانی میں دوسروں کی پریشانیوں کو دیکھیں، اگر اپنے غم میں دوسروں کے غم کو دیکھیں تو ہمیں اپنے مسئلے، اپنی پریشانیاں بالکل چھوٹی نظر آئیں گی۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ بہت ہی چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک عورت جس کا جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے اور ہر وقت اس کو یاد کرتی ہے، روتی رہتی ہے، اس کا غم ختم نہیں ہوتا، اس کو صبر نہیں آتا، تو وہ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتی ہے اور انہیں جا کے اپنا مسئلہ بتاتی ہے۔ اللہ کے ولی اسے ایک برتن دیتے ہیں، ایک کٹورا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ اس بستی میں، اس گھر سے اس میں گندم کے دانے لے کے آؤ جہاں کبھی کوئی فوت نہ ہوا ہو۔ وہ عورت جاتی ہے، سارا دن گھومتی پھرتی ہے پوری بستی میں، شام کو خالی کٹورا، خالی برتن لے کر واپس آتی ہے اور آ کے عرض کرتی ہے، حضرت اس پوری بستی میں کوئی گھر ایسا نہیں جہاں کوئی فوت نہ ہوا ہو۔ میں جہاں بھی گئی انہوں نے اپنے فوت شدگان کی باتیں مجھے سنائیں تو میرا غم ختم ہو گیا۔ جس طرح یہ برتن خالی ہے، اسی طرح اب میرا دل بھی غم سے خالی ہے، میرا غم ختم ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنے مسئلے میں، اپنی پریشانی میں دوسروں کی پریشانیوں کو دیکھیں تو ہمیں اپنے مسئلے چھوٹے نظر آئیں گے، ہمیں اپنی پریشانیاں چھوٹی نظر آئیں گی۔ اسی لیے واصف علی واصف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر غم میں غم دینے والا یاد رہے تو غم انسان کو سرفراز کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات کو اگر ہم یاد کریں اور اپنے ظرف کو بڑھائیں اور اپنے ظرف کو اتنا زیادہ کر لیں کہ بڑی سے بڑی پریشانی ہمیں چھوٹی نظر آئے تو پھر ہمیں کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی، کبھی ہم گھبرائیں گے نہیں، بلکہ جب ہم پرسکون رہیں گے تو ہمارا دماغ ہمیں ہر مسئلے کا حل بتائے گا، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ ہمیں ہمارا دماغ بتائے گا۔ یہ بہت طاقتور چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اور اسی لیے واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور قول میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ غم چھوٹے بندے کو کھا جاتا ہے اور بڑے بندے کو بنا جاتا ہے۔ کیسے؟ چھوٹا بندہ کون ہوتا ہے؟ وہ جس کا ظرف چھوٹا ہو، اور بڑا بندہ کون ہوتا ہے؟ جس کا ظرف بڑا ہو۔ تو یہ بھی میں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں کہ ایک نوجوان جو بہت پریشان تھا اور زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا، ایک سیانے آدمی کے پاس، عقل مند دانا شخص کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں اتنا پریشان ہوں، زندگی میں اتنی ٹینشنز ہیں میرے پاس، اتنی پریشانیاں ہیں کہ موت کے سوا کوئی چھٹکارا اور حل مجھے نظر نہیں آتا، میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جاؤ ایک مٹھی نمک لے آؤ اور ایک پانی کا گلاس لے آؤ۔ وہ نوجوان یہ سوچتے ہوئے جاتا ہے کہ میری پریشانیوں کا نمک اور پانی سے کیا تعلق ہے۔ بہرحال وہ لے کے آتا ہے تو وہ دانا شخص اسے کہتا ہے کہ اب نمک کو پانی میں ڈال دو۔ وہ نمک پانی میں ڈالتا ہے اور کہتے ہیں اس کو حل کرو۔ وہ حل کرتا ہے تو فرماتے ہیں اس کو پیو۔ اب وہ نوجوان جیسے ہی ایک گھونٹ بھرتا ہے، پانی اتنا کڑوا ہوتا ہے، فوراً باہر نکال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے حضرت یہ نہیں پیا جا سکتا، اتنا کڑوا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں چلو ایک مٹھی اور نمک کی لے آؤ۔ وہ نوجوان ایک مٹھی اور نمک لے آتا ہے، اسے باہر لے جاتے ہیں ایک چشمے پر، فرماتے ہیں اس میں اب ڈال دو۔ وہ ڈال دیتا ہے اور فرماتے ہیں اب پانی پیو۔ وہ پانی پیتا ہے تو پانی بالکل ہی اس کا ذائقہ درست ہوتا ہے اور میٹھا ہوتا ہے، وہ پی جاتا ہے۔
تو وہ کہتا ہے حضرت مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ تو وہ دانا شخص کہتا ہے کہ میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں بیٹا، اگر اپنا ظرف آپ گلاس جتنا رکھو گے یعنی چھوٹا ہوگا تو آپ کو چھوٹی سی پریشانی اتنا پریشان کر دے گی، آپ مایوس ہو جائیں گے اور آپ مرنے کا سوچیں گے۔ اگر آپ اپنا ظرف بڑا کر لیتے ہیں، اپنے ظرف کو اتنا بڑھا لیتے ہیں جس طرح یہ چشمہ ہے، تو پھر بڑی سے بڑی پریشانی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو بات بالکل درست ہے کہ اگر ظرف چھوٹا ہوگا تو آپ چھوٹی سی مشکل کے سامنے بھی ہمت ہار جائیں گے، حوصلہ ہار جائیں گے اور آپ پریشان ہو جائیں گے، گھبرا جائیں گے۔ لیکن اگر ظرف بڑا ہوگا تو پھر آپ بڑی سے بڑی پریشانی کا بھی ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور آپ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیں گے، کیونکہ یہ ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے اور آپ صبر سے کام لیتے ہیں اور آپ صبر و تحمل سے کام لے کر اس کا حل نکالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ ایک مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ تو کتنی پیاری بات ہمیں معلوم ہوئی کہ ایک پریشانی ہے تو اس کے ساتھ 2 آسانیاں بھی ہیں، لیکن اس کے لیے جو صبر و تحمل سے کام لے، بڑے ظرف کا مظاہرہ کرے اور ڈٹ کر مقابلہ کرے تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور اس کو 2 آسانیاں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔